السلام علیکم ڈیفینس ورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کی جناح کلاس شپ کے ماڈل کو آئی ڈیف میں انویل کیے جانے کی خبر پر بات کریں گے۔ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال، انڈیا میں ایڈوانس شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کی انڈر لائسنس اسمبلی، چین اور تاجکستان کے درمیان مشترکہ مشقیں، ترکی کی ان مینڈ گراؤنڈ وہیکلز انویل کیے جانے کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ویئرز، ترکی اور پاکستان کے ملجم کاربٹ پروگرام کے تحت پاکستان نیوی کے لیے ترک اور پاکستانی انجینئرز کی مشترکہ طور پر ڈیزائن کردہ جناح کلاس فریگیٹ کے ماڈل کو ترکی میں آج سے شروع ہونے والی بین الاقوامی دفاعی نمائش میں شو کیس کیا گیا ہے۔ ماڈل کو دیکھ کر کسی حد تک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ 3500 ٹن سے زائد ڈسپلیسمنٹ کی کیٹیگری میں ہوگی۔ جناح کلاس کے ماڈل میں 8 اینٹی شپ کروز میزائل، ایک کلوز ان ویپن سسٹم، 2 اینٹی سب مرین راکٹ لانچرز، 16 سیلز پر مشتمل ورٹیکل لانچ سسٹم، ایک Z-20 کلاس کا نیول ہیلی کاپٹر اور ایک 76 ملی میٹر کی مین گن دیکھی جا سکتی ہے۔ ممکنہ طور پر ملجم پروجیکٹ کے تحت اس 5ویں شپ پر نیا سرفیس ٹو ایئر ڈیفنس میزائل، نیا اینٹی شپ کروز میزائل دیکھنے کو ملے گا۔ یاد رہے کہ جناح کلاس شپ پاکستان کے کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں تیار ہوگی۔ پھر چین اور تاجکستان نے آج سے 2 روزہ مشترکہ مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ہمسایہ ملک افغانستان میں آنے والی تبدیلی کو لے کر ان مشقوں کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں سے متعلق ان مشقوں کا مقصد دونوں ممالک کے ملٹری تعلقات کو مضبوط بنانا اور ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنا ہے۔ طالبان کے نائب امیر سراج الدین حقانی کے بھائی مولوی انس حقانی کی کابل میں سابق صدر حامد کرزئی اور ڈاکٹر عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ انس حقانی جلال الدین حقانی کے بیٹے ہیں۔ طالبان رہنما انس حقانی کی وفد کے ہمراہ حزب اسلامی کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم گلبدین حکمت یار سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ کابل میں پاکستانی سفیر منصور احمد خان کی چینی سفیر وانگ یو سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں وسیع البنیاد حکومت، انسانی حقوق کے احترام اور قانون کی حکمرانی کی بنیاد پر آگے بڑھنے کے لیے افغانستان، چین، پاکستان اور بین الاقوامی برادری کے درمیان قریبی تعاون کی ضرورت پر تبادلہ خیال ہوا۔ ادھر چین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روس افغانستان میں ایک مضبوط حکومت کے قیام، افغانستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرے۔ دوسری جانب طالبان کی حمایت میں بیان دینے پر بھارتی رکن پارلیمنٹ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ لوک سبھا کے رکن شفیق الرحمان برق نے کہا تھا کہ افغانستان کی آزادی اس کا اپنا معاملہ ہے، طالبان وہاں کی طاقت ہے اور انہوں نے امریکی پاؤں جمنے نہیں دیے۔ افغان لوگ طالبان کی قیادت میں آزادی چاہتے ہیں، جیسے ہندوستان نے انگریز حکومت سے حاصل کی۔ اس بیان پر اس رکن پارلیمنٹ پر مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ نے $720 ملین کی لاگت سے امریکی کمپنی جنرل الیکٹرک سے 99 F404 انجن کا آرڈر دیا ہے۔ ان انجنز کو تیجس کے نئے ویریئنٹ MK-1A میں استعمال کیا جائے گا۔ اس ایئر کرافٹ کی فرسٹ فلائٹ مارچ 2022 میں متوقع ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق بھارت ڈائنامکس لمیٹڈ نے MBDA UK سے ایڈوانس شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کو بھارت میں اسمبل کرنے کا لائسنس حاصل کر لیا ہے۔ BDL کی فیسلٹی پر اس میزائل پر کام کا آغاز 2022-23 میں ہوگا۔ یہ میزائل اس وقت ٹائفون کے علاوہ کئی دوسرے ویسٹرن پلیٹ فارم پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میزائل کی رینج 25 کلومیٹر سے زائد بتائی گئی ہے۔ ترک وزیر دفاع حلوسی اکار نے آذربائیجان کے وزیر دفاع جنرل ذاکر حسنوف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں آرمینیا کی جانب سے
آذربائیجان کی سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ اور حملوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ترک وزیر دفاع نے اپنے آذری ہم منصب کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی اور آرمینیا کی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ترک وزیر نے IDF کے دوران لیبیا کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد علی حداد سے بھی مذاکرات کیے۔ دو طرفہ اور علاقے میں دفاعی اور حفاظتی معاملات پر غور کیا گیا۔ اس ملاقات میں ترک وزیر نے دونوں ممالک کے گزشتہ 5 سال سے بھائی چارے پر زور دیتے ہوئے واضح کیا کہ ترکی کا لیبیا میں وجود ایک غیر ملکی طاقت کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ انہوں نے کہا کہ لیبیا لیبیائی عوام کی ملکیت ہے۔ ہم مفاہمت پر مبنی حق بجانب دعوے میں لیبیائی بھائیوں سے تعاون اور امداد کو آئندہ بھی جاری و ساری رکھیں گے۔ فیوز آذربائیجان کی حکومت اسرائیل سے تقریباً $2 ارب کے مزید ویپنز خریدنے پر غور کر رہی ہے۔ یہ بات اسرائیل کی طرف سے رپورٹ کی گئی۔ اسرائیلی سورسز کے مطابق اس کی بنیادی طور پر 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان پھر سے بارڈر کلیشز کی اطلاعات ہیں جو تیسری جنگ کی وجہ بن سکتی ہے۔ دوسری بنیادی وجہ ناگورنو قرباخ میں اسرائیلی ساختہ لوٹنگ منیشن اور دیگر ویپنز کی کامیابی ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ دفاع کے علاوہ کامرس اور ٹورزم میں بھی تعاون بڑھا ہے۔ اسرائیلی سورسز کے مطابق آنے والے چند ماہ میں کئی ڈیلز متوقع ہیں۔ اس کے علاوہ آذربائیجان کے کارگو پلینز کی اسرائیل میں آمد اور میزائل ایمونیشن لے جانے کی اطلاعات بھی موجود ہیں۔ پھرز ترکی نے جہاں ان مینڈ ایریل ویکلز یعنی ڈرونز بنانے میں کمال مہارت دکھائی ہے، وہاں وہ ان مینڈ سرفیس ویسل یعنی بحری ڈرونز بھی بنا کر اپنی نیوی میں شامل کر چکا ہے۔ اب ترک کمپنی FNSS نے ہیوی ان مینڈ گراؤنڈ ویکل تیار کر کے دفاعی نمائش میں پیش کر دی ہے۔ یوں ترکی بیک وقت فضائی، بری اور بحری محاذ پر بغیر پائلٹ کے ویکلز بنانے والا ملک بن گیا ہے۔ FNSS کی تیار کردہ ان مینڈ گراؤنڈ ویکل کی بات کریں تو یہ بناوٹ کے لحاظ سے رشین ان مینڈ گراؤنڈ ویکل U9 کی طرح دکھتی ہے۔ شیڈو رائڈر کے نام سے اس ویکل کا کامبیٹ ویٹ 13,500 کلو گرام، لمبائی 5.5 میٹر اور چوڑائی 3 جبکہ ہائٹ 2 میٹر ہے۔ اس کو C-130 اور A-400 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ سے ایئر لفٹ کیا جا سکتا ہے۔ 5 سپیڈ فلی آٹو ٹرانسمیشن کے ساتھ اس کی سپیڈ 50 کلومیٹر پر آور اور رینج 450 کلومیٹر ہے۔ اس ویکل پر آبسٹیکل ڈیٹیکشن اور اوائڈنس سسٹم کے علاوہ اینٹی جیمنگ صلاحیت بھی موجود ہے۔ اس پر ایک ریموٹ کنٹرول ہیوی مشین گن بھی نصب ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹ۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔